السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ تیسرا آڈیو ہے آج کے درس کا، اور چلیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سیدھے راستے کا جو تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے آگے کی آیت میں، 7ویں آیت میں، کہ صراط المستقیم کی وضاحت کیا کی گئی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، کہ اے اللہ تو نے جن پر انعام کیا ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا اور جن کو گمراہ کیا گیا۔ تو یہاں پر جلال الدین قاسمی نے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ کو بھی تھوڑا سا سمجھا دوں کہ یہ وضاحت کیوں کی گئی۔ سیدھا راستے کا ہی بتا دیتے کہ سیدھا راستے کی ہدایت دے، تو کہتے ہیں کہ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے نا وہ بیچ میں جو چلتا ہے، جیسے حدیث میں بھی ہم نے کیا کہ آزو بازو اس کی جو ہے نا دیواریں ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ دروازے ہوتے ہیں، اور یہ جلال الدین قاسمی جو ہے نا وہ سمجھانے کے لیے کیا بتاتے ہیں کہ ایک سیدھا راستہ جاتا ہے جو صراط المستقیم ہے، اس کے آزو بازو جو ہے نا دو راستے اور جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو راستے، تینوں راستے کی جو ہے نا پہچان کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ بتا کر کہ سیدھا راستہ وہ لوگوں کا ہے جن کے اوپر انعام کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر چلتے رہے، اور آگے قرآن میں جو ہے نا وہ ہے کہ یہ راستہ نبیوں کا، صدیقین کا اور صالحین کا اور اولیاءوں کا ہے یہ راستہ۔ یہ وضاحت اگلی الگ جگہ پر قرآن میں کی گئی ہے کہ انعام کس کے اوپر کیا ہے، انبیاءوں پر، صدیقین پر، صالحین پر اور شہداء پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ راستہ یہ راستے کے لیے نا اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ ان کے راستے پر چلو، لیکن آزو بازو بھی ایک راستہ ہے، دونوں کے آزو بازو، اور یہ ہے ایک راستہ جو ہے نا وہ یہود کا ہے اور ایک راستہ جو ہے نا گمراہ ہو گئے یعنی کہ عیسائیوں کا ہے۔ جو ایک راستہ جو ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور ایک راستہ جو ہے جو گمراہ ہو گئے۔ تو جو غضب ہوا کہتے ہیں کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہودوں کا، یہود یعنی کہ جیوز، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو انحراف کر گئے، وہ پورے قرآن میں ان کی بہت ساری تفصیل آئے گی انشاءاللہ، تو پڑھتے رہیں گے۔ تو پھر جو ہے دوسرا راستہ جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا، یعنی کے لوگوں کا، عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت یعنی نصارہ کا، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے جو ہے نا وہ گمراہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے گمراہ ہو گئے۔ تو یہ سیدھا راستہ بتایا گیا ہے انسان کو کہ اللہ اگر اس کے اوپر چلتے ہوئے کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے، اگر سمجھے کہ میں اس راستے پہ، آزو بازو لوگ تو الگ راستے پہ چل رہے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کا حال دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا جیسے یہ ہو رہا ہے ویسے ہی مجھے بھی کرنا ہے، تو یہ انسان بھٹک جاتا ہے، سیدھے راستے کی طرف چلتے چلتے اکیلا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، اور کبھی کبھی جو ہے نا گھبراہٹ اور دہشت ہونے لگتی ہے اور بھٹکنے لگتا ہے، تو اس کو پکارنے والا پکارتا ہے کہ تو سیدھا سیدھا چلتا جا، سیدھا سیدھا چلتا جا، ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، اور یہ ہے کہ یہی سبیل اللہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلتے جا۔ اگر تو ذرا سا بھی بھٹکا، ادھر کو گیا تو پھر یہود کی گود میں جا گرے گا، اس طرف گیا تو نصارہ کی گود میں، یعنی کہ یہ راستے سے ذرا سا بھی ہٹا تو پھر ایسے یہ یہود اور نصارہ اور ایسے لوگوں کے راستے پہ جائے گا، ایسے لوگوں کے راستے پہ ٹکا رہنے کے لیے انعام کیا گیا نا، سیدھے راستے کی طرف کے اوپر ٹکا رہنے کے لیے ہم لوگ زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کے پاس دعا مانگتے رہتے ہیں، تو پورے دن میں 5 دفعہ جو ہے نا پانچوں وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو 17 دفعہ تو لازم ہے، فرض ہے۔ پھر جو ہے سورہ فاتحہ سوتے وقت بھی پڑھتے ہیں، صبح شام بھی پڑھتے ہیں، کئی دفعہ پڑھتے ہیں، تو جو ہے سنتوں میں پڑھتے ہیں، نفلوں میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ یہ بار بار دعائیں کیوں مانگتے ہیں، تاکہ ہم اس کے اوپر ٹکے رہیں، سیدھے راستے پر جو ہے نا انسان جو چل رہا ہے وہ آزو بازو کے راستے پر سے اٹریکٹ نہ ہو اور اس کے اوپر نہ گر پڑے۔ وہ بھی بتا دیا کہ آزو بازو کے جو راستے، اگر الگ راستہ اختیار کرو گے تو وہ سیدھا جنت کی طرف جانے والا نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا، ایسے لوگوں کا راستہ ہوگا جن پر غصہ کیا گیا، تو پھر نتیجتاً ایسے راستے تم پر بھی غصہ کیا جائے گا، اور نتیجتاً جو ہے نا تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو سیدھے راستے کو پکڑ کے رکھو جو جنت کی طرف جاتا ہے، اسی کے اوپر گامزن رہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیدھے راستے پر کا راستہ بتا بھی دے، اور اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ موت تک، حتی یاتک الیقین، یعنی کہ یہاں تک کہ موت آ جائے ہمیں،
مرتے دم تک جو ہے نا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کے اوپر چلاتا رہے، ہمیں ذرا سا بھی بھٹکائے نہیں، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ہدایت سیدھے راستے کی دے کر پھر ہمیں کجی میں مبتلا نہیں کرنا، ہم جو ہے نا وہ بھٹک نہیں جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے، اس پہ چلنا سکھا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھ پکڑ کر لے آ سیدھے راستے کی طرف، اور غلط راستوں سے ہمیں بچا لے یا رب العالمین۔ یہ جو ہے نا مختصراً سورہ فاتحہ کی تفسیر تھی۔ انشاءاللہ کل جو ہے نا اس کی فضیلت والی دو ریویژن کریں گے، اور دو حدیثیں بھی بیان کروں گی انشاءاللہ، اور جو ہے آپ لوگ جو ہے نا یہ سارے آڈیوز پورے ہفتے کے بار بار ریپیٹ کر کے پڑھیں، جو سمجھ نہیں آیا تو میرے پرائیویٹ میسج پہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور جو ہے اس کے اوپر سے سوال جواب بھی بنائیں، اور جن لوگوں نے اپنا رول نمبر نہیں دیا ہے تو وہ لوگ کل جو ہے نا جمعہ کو جو ہے شام کے وقت تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے گھنٹوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے گروپ کو کھولا جائے گا، تو آپ اپنا نام دے دینا تاکہ ہے نا ہم لوگ رول نمبر بنا دیں، اور اگر آپ رول نمبر نہیں دیں گے پھر بھی آپ کو فون تو آئے گا، ہم جو ہے نا آپ کے نمبر ڈھونڈ کرنا آپ کو فون کریں گے، نام نہیں پتا ہوگا تب بھی فون آئے گا اور آپ سے سوال کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لگے رہیں قرآن کے ترجمے کی اس کلاس میں، اور اس کو بار بار پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں سمجھا دے اللہ تعالیٰ، ہمیں ہمیشہ اس کے اندر اس کے لیے قائم رکھے، اور ہمیں صحت اور عافیت اور تندرستی دے کہ ہم اس میں لگے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔